بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ ان کا تعارف پیچھے تفصیلی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا تفصیلی تعارف ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے دوبارہ یہاں ہم نہیں دہرائیں گے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ انہ قال، انہوں نے کہا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا۔ من صلی، جس کسی نے بھی نماز پڑھی، یہ من بمعنی شرط ہے کیونکہ آگے فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے، یہ اس کا جواب شرط ہے، یعنی جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہی مسلمان شمار ہوگا، یہ اصل میں ہے۔ من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی، صلاتنا ہماری نماز، یعنی ہمارے طریقے، ہمارے وقت اور ہماری کیفیت کے مطابق، ہمارے طریقے، ہمارے وقت اور ہماری کیفیت کے مطابق جس نے نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی جانب رخ کیا، یعنی نماز پڑھنے کے دوران قبلہ بھی ہمارا اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور یہ ظاہری ارکان جن سے کوئی مسلمان پہچانا جا سکتا ہے وہ نماز ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ نماز وہی مسلمان پڑھے گا جو شہادتین کا اقرار کرنے والا، جو شہادتین کا اقرار کرنے والا ہو۔ لہٰذا شہادتین کا اقرار نماز کے اندر ہی آ جاتا ہے ضمنی طور پر، اگرچہ صراحتاً نہیں ہے، لیکن ضمناً من صلی صلاتنا کے اندر ہی شہادتین کا اقرار بھی ہے، کیونکہ نماز وہی پڑھے گا جو شہادتین کا اقرار کرنے والا ہے، وہ نماز تو نہیں پڑھے گا جو شہادتین کا اقرار نہیں کرنے والا، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلا جو عمل ہے وہ شہادتین کا اقرار ہے، کلمہ توحید، جس کے اندر اثبات اور نفی اور اثبات ہے، یعنی الکفر بما سوی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قادیانی جو ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز کی طرح پڑھتے ہیں، تو قبلہ بھی ہمارا اختیار کرتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ پھر نہیں۔ یہاں من صلی صلاتنا سے مراد محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول اور خاتم النبیین مانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، یعنی توحید اس کے اندر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نماز اسی کی قبول ہوگی جس کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا، اور عقیدہ توحید کا جز ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، اور آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ حقیقت میں آپ سمجھیں کہ شرط ہے توحید کے لیے، اور توحید صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، اگر توحید ہی نہیں تو نماز کا تو فائدہ نہیں نا۔ تو یہ باقی ساری چیزیں ضمناً اس میں من صلی صلاتنا کے اندر آ گئی۔ تو من صلی صلاتنا یعنی جس نے نماز پڑھی ہماری نماز کی طرح، واستقبل قبلتنا، اور قبلہ رخ ہوا ہمارے قبلہ رخ ہونے کی طرح، یا اس نے قبلہ بنایا ہمارے قبلے کو، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، یہ اصل میں سارے ظاہری اعمال ہیں جن سے کوئی مسلمان پہچانا جا سکتا ہے، جن سے کوئی مسلمان پہچانا جا سکتا ہے۔ اور صلاتنا اس وجہ سے بھی کہا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز تمام ادیان کے اندر ہے، نماز تمام ادیان کے اندر ہے، یہودیت کے اندر بھی ہے، نصرانیت کے اندر بھی ہے، اور بھی کئی ادیان کے اندر ہے، اور بعض چیزیں ہماری مشترک ہیں، نماز کے اندر بھی بعض چیزیں ہماری مشترک ہیں، یعنی کچھ ایسے افعال ہیں نماز کے اندر، مثلا قیام ہے، اب قیام ان کے اندر بھی ہے، ہماری نماز کے اندر بھی ہے، سجدہ مثلا ہے، رکوع ہے، یہ اب ان کی نمازوں کے اندر بھی ہماری، اس کی کیفیت کیا ہے یہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نماز کے افعال وہ مشترک ہیں کئی ادیان کے اندر، اس وجہ سے فرمایا من صلی صلاتنا، یعنی ہماری نماز پڑھی، یعنی ہمارے طریقے اور ہمارے منہج پر، یہ نہیں کہ یہودیت کے طریقے پر، نصرانیت کے طریقے پر، یا کسی اور کے طریقے پر۔ لہٰذا اس کو مزید واضح کرنے کے لیے واستقبل قبلتنا اس کو واضح کیا کہ ہمارا قبلہ جو آپ جانتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور مدینہ میں یہود تھے، اور یہود کو جو ہے وہ مسلمانوں کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے تھے، وہ یعنی بہت چڑ تھی ان کو مسلمانوں کے ذبیحے سے، اور اسی طرح مسلمانوں کے قبلے سے بھی ان کو بڑی چڑ تھی،
کہ انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ کر جو ہے یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر انہوں نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا ہے. تو اس چیز پر بھی ان کو بہت جو ہے وہ دکھ تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ وستقبل قبلتنا، اور اس نے یعنی رخ اختیار کیا ہمارے قبلے کا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا. ہمارے ذبیحے سے کیا مراد ہے؟ ذبیحہ جو ہے اس سے مراد یعنی مذبوح. مذبوح یعنی ہمارا ذبح کیا ہوا، یا ہمارے ذبح کرنے کے مطابق اس نے ذبح کیا، ہمارے طریقے کے مطابق وہ ذبح کرتا ہے اور کھاتا ہے. تو اس سے مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ ذبح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور ہمارے طریقے کے مطابق، ہماری شریعت کے مطابق ذبح کرتا ہے، یا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں اس طرح وہ ذبح کر کے کھائے. ٹھیک ہے. یا ہمارے ذبح کردہ میں سے وہ کھائے، ہمارے ذبح کردہ میں سے وہ کھائے. فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، تو یہ اصل مسلمان ہے. فَذَلِكَ، تو یہ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے. یہ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، پیچھے جو من آیا نا اس کے جواب میں. جو کوئی بھی یہ کرے گا تو یہ مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے. فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، یہ وہ مسلمان ہے. الَّذِي، وہ مسلمان. تو ذَلِكَ مبتدا ہے، المسلم اس کی خبر ہے، الَّذِي اس کی صفت ہے. تو یہ مسلمان ہے الَّذِي، وہ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ ہے، اور اس کے رسول کا عہد اور ذمہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا عہد اور ذمہ کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا عہد اور ذمہ کیا ہے؟ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خاص رحمت کرے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو فالو کیا. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے عہد اور ذمے سے مراد جو پچھلی حدیث میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں گزرا ہے. اور وہ پچھلی حدیث میں کیا گزرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. یہ حدیث ہم نے پچھلی عبداللہ بن عمر کی پڑھی نا، کہ جو شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال، اس کا خون حرام ہے. اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے. یعنی اللہ اس کے رسول کا عہد اور ذمہ ہے کہ اس کے مال اور اس کے خون محفوظ ہو جائیں گے، اس پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کے مال کو نہیں لوٹا جائے گا. ہاں اگر وہ اسلام کے اندر کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے جو قابل سزا یا قابل قتل ہے تو پھر تو اس کو قتل کیا جائے گا. بصورت دیگر کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے. اس کے مال کو اٹھانا، اس کے مال پہ حملہ کرنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کی جان پہ حملہ کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور یہ عہد و ذمہ ہے، اور یہ عہد و ذمہ ہے کہ اس مسلمان جو یہ کام کرتا ہے اس پہ حملہ نہ کیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کے مال کو نہ لیا جائے کسی بھی غیر شرعی طریقے سے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع سے بھی واضح ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا فی ای بلد ھذا او ایو بلد ھذا ایو شہر ھذا، یہ کون سا دن ہے، کون سا، یہ آپ نے یوم النحر کے دن آپ نے سوال کیا تھا، سب سے افضل ترین جو حج کے ایام میں سے دن ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے. صحابہ نے کہا شاید آپ کوئی اور نام لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ان حرمت یعنی المسلم المسلمی، یعنی مسلمان کا مسلمان پہ خون مال جان اسی طرح حرام ہے. کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے اس شہر کے اندر، مکہ کے اندر، اور اس مہینے کی حرمت ہے. تو اسی طرح آپس میں تمہارے مال جان ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں وہ مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کا عہد اور ذمہ کہ ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وہ مسلمانوں میں سے ہے. فلا تخفروا، اخفر یغفر، اخفار باب افعال سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیانت کرنا، توڑنا، توڑنا اور خیانت کرنا. تو نہ تم خیانت کرو، نہ تم توڑو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد و ذمے کو، اللہ تعالیٰ کے عہد و ذمے کو نہ توڑو. یعنی جب اللہ نے ایسے شخص کو وعدہ دے دیا ہے، عہد دے دیا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارا مال اور تمہارا خون یہ محفوظ ہو جائے گا، لہذا ایسے
کام کرنے والے مسلمان کے خون پر بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا قتل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے مال بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت پہ بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا تم اس مسلمان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا کر اللہ کے عہد اور اس کے رسول کے عہد کو نہ توڑو، اللہ اس کے رسول کے عہد و ذمے کو نہ توڑو۔ یہ اصل میں مقصود ہے، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو نہ تم خیانت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے عہد و ذمے میں، مطلب اس شخص کو نقصان پہنچا کر جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ رہا ہے قبلہ رخ ہو کر، اور ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، اور ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، یعنی ہمارے طریقے پر سارے اعمال کر رہا ہے، ظاہری اعمال اس کے مسلمانوں والے ہیں، تو آپ اس کو مسلمانوں والا ہی حکم دو گے، اور اس کے باطن میں کیا ہے، اس کے باطن کو اللہ جانتا ہے، اس کے باطن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبلہ اور نماز کی بہت اہمیت ہے، بہت بڑی عظمت ہے اسلام کے اندر، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسلمان کے یعنی ظاہری اعمال میں سے بطور نشانی کے اس کے اسلام اور صدق ایمان پہ جو چیز ذکر کی ہے وہ نماز اور استقبال قبلہ ہے۔ تو چونکہ استقبال قبلہ جو ہے یہ نماز کی شروط میں سے ایک شرط ہے، اور یہ فرض نماز کے اندر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ جو شروط الصلاح ہیں، نماز کی شروط، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شرط علامت ہوتی ہے، اور علامت کا معنی یہ ہے ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، کہ جس کے نہ ہونے سے حکم بھی نہ ہو اور جس کے ہونے سے حکم کا ہونا یا نہ ہونا یہ لازم نہ آتا ہو، جیسے مثلا طہارت کا حاصل کرنا نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن طہارت حاصل نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز صرف باطل نہیں بلکہ ایسا شخص سخت گناہ گار ہے، اور بلکہ بعض نے تو کہا کافر ہے کہ جو جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے۔ اور لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب آپ طہارت حاصل کر لیں تو نماز بھی پڑھیں، یعنی اگر ایک بندے نے وضو کیا تو اب اس پر لازم نہیں کہ وہ نماز پڑھے، جب نماز کا وقت ہوگا تب ہی نماز پڑھے گا، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لیکن وضو ہے تو ضروری نہیں کہ نماز بھی ہو، یہ اصل میں مقصد ہے۔ تو قبلہ جو ہے، قبلہ رخ ہونا، اب یہ نماز کے لیے شرط ہے، اور فرض نماز کے لیے شرط ہے، نفل نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر آپ نماز پڑھ لیتے تھے، اور جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا آپ نماز وطر وغیرہ پڑھ لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز کے اندر جو ہے وہ استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، فرض نماز کے اندر جو ہے وہ استقبال قبلہ شرط ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں لوگ، ان کے ظاہری معاملات، ان کو یعنی ظاہری معاملات دے کر ان کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے۔ اگر ان کے ظاہری معاملات مسلمانوں والے ہیں، شاعر دین اور شاعر اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے ان کے احکام مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے احکام مسلمانوں والے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی علامات میں سے یہ نماز، استقبال قبلہ اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا، اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا یہ بھی مسلمان کی ظاہری علامات اور ظاہری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے، یہ حدیث کمپلیٹ ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ پڑھیں آپ۔ وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة مكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ۔ احسنتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں
اتا اعرابی، ایک اعرابی آیا، وہ نہیں جانتے کہ اس کا نام کیا ہے اور کون تھا اور کہاں سے آیا، البتہ اس کی ظاہری وضاحت سے لگ رہا تھا کہ کوئی دیہاتی ہے، کوئی بدو ہے، بدو کی زندگی، صحراؤں کی زندگی اور دیہات کی زندگی جو گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں تہذیب کم ہوتی ہے، اور یعنی گفتگو کرنا دوسروں سے اور دوسروں سے، یعنی یہ چیزیں بسا اوقات اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، جی شہری زندگی اور جو اخلاق اور آداب ہوتے ہیں ان سے بسا اوقات وہ ناواقف ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر غلظت اور شدت بھی پائی جاتی ہے، ان کے اندر غلظت اور شدت بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو اعرابی جو ہیں ان کو اس وجہ سے اعرابی ذکر کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ شہری زندگی سے اور اس کے اصول و ضوابط سے اور اسی طرح کئی ایک عادات سے جو ہے وہ ناواقف ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں گفتگو کے دوران معذور سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تعامل بھی ہمیں اس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی ایسی حرکت یا ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ تو اور وہ بھی عربی تھا جس نے مسجد کے ایک کونے کے اندر آ کر پیشاب کر دیا تھا، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، جو عربی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس الی آخر الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ عطا عربی، ایک عربی آیا، النبی مفعول ہے، عطا فعل ہے، عربی فاعل ہے، ایک عربی آیا اللہ کے نبی کے پاس، فقال، اور اس نے آ کر کہا، دلنی، دل یدل کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا اور کسی کو ریفر کرنا۔ تو حدیث بھی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے کام پر دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خیر کا کام کرنے والا ہے، یعنی اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس خیر کے کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اور اسی سے دلال اس بندے کو کہا جاتا تھا جو یعنی رشتے کرواتے ہیں، ان کو بھی دلال کہا جاتا ہے، اور اسی طرح والعیاذ باللہ ان عورتوں کو بھی دلالیہ اور دلال کہا جاتا ہے، ان مردوں کو بھی جو غلط کاری کروانے کے لیے ریفر کرتے ہیں یا باہر دروازوں پہ بیٹھتے تھے یا بیٹھتے ہیں جاہلیت کے اندر بھی، اور ابھی تک بھی یہ جو مختلف ایسے محلے ہیں جہاں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، وہاں اگر کبھی انسان ویسے ہی اپنے کام کاج کے لیے گزر رہا ہو تو وہاں باہر جو پھٹا لگا کر اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ والعیاذ باللہ لوگوں کو اس گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا گناہ بھی اسی طرح ہی ہے جتنا گناہ جو ہے وہ کرنے والے اور کرنے والیوں پر ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو خیر کے کام پہ رہنمائی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ہی بنایا جیسے وہ خیر کر رہا ہے، اور جو شر کی طرف رہنمائی کرے گا صاف ظاہر ہے کہ وہ شر کا دلال ہے اور شر کی طرف لے جانے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا وہ گناہ اور شر کرنے والوں کو ملے گا۔ تو فرمایا، اور میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں الگ نام لے کر، یہ بڑا میں اہم مسئلہ ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا نام لے کر بکرا کرنا، نبی علیہ السلام کا نام لے کر صدقہ کرنا، نبی علیہ السلام کا نام لے کر قربانی کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ آٹومیٹک یعنی نیت کریں یا نہ کریں، ہمارے ہر نیک عمل کا ثواب برابر اللہ کے نبی کو پہنچ رہا۔ ہاں جی، پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ جی سر۔ نیت کرنے کا پھر فائدہ ہے کوئی؟ نیت کریں یا نہ کریں، ہم اگر نیکی کرتے ہیں، یعنی نیت سے مراد نبی علیہ السلام کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نماز کی نیت نہیں کرنی چاہیے، صدقے کی نیت نہیں کرنی، نیت تو ہم کریں گے، لیکن میری مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں قربانی اس دفعہ اللہ کے نبی کے نام کی کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ اللہ کے نبی کے نام کا کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی نبی علیہ السلام کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم نیت نہ بھی کریں نبی علیہ السلام کی طرف سے صدقہ یا کوئی عبادت کرنے کی، تو نبی علیہ السلام کو تو ہماری ہر عبادت کا اجر پہنچ رہا ہے۔ پوری کائنات میں، کرۂ ارض میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا برابر اجر اللہ کے نبی کو پہنچتا ہے، اور میں صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ نبی کے صحابہ کرام، یہ جو حدیثیں بیان کرنے والے ہیں محدثین، ان سب کو بھی برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے ہم تک یہ عمل نقل کیا ہے۔ اس وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کا یہ طریقہ اور علم کا یہ منہج کتنا بہترین منہج ہے۔ علم سیکھنا، علم سکھانا یہ کیوں افضل ہے کہ اس کے اندر آپ جتنے لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں
جتنے لوگوں کو آپ سکھاتے ہیں اس پر اگر وہ عمل کرتے ہیں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونے والا، یہ سلسلہ بہت لمبا چلتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ سے 5000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، جب بھی کوئی مسلمان ان میں کسی حدیث پر عمل کرتا ہے پوری دنیا کے کسی بھی اطراف و اکنار میں، تو یقیناً حضرت ابو ہریرہ کو اور اس کے بعد جتنے راوی ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے، ہم نیت کریں یا نہ کریں ان کو ثواب ملے ہی ملے گا۔ لہٰذا ہمیں الگ نیت کر کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بکرے ذبح کرنا، صدقے کرنا اور یہ چیزیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہماری ہر خیر کے کام کی طرف دلالت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، اور آپ نے ہی فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پہ دلالت کرنے والا خیر کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے اجر و ثواب میں۔ تو فرمایا کہ دلنی، اے اللہ کے رسول میری رہنمائی کر دیجئے، علی عمل، عمل نکرہ بولا ہے اس وجہ سے کہ کوئی بھی عمل، میں نہیں چاہتا کہ مجھے فلاں عمل بتاؤ، بلکہ کوئی بھی عمل، اس وجہ سے نکرہ لے کر آئیں، علی العمل نہیں کہا، ٹھیک ہے، علی عمل یعنی کوئی بھی نیکی کا عمل جو ہے وہ مجھے بتا دیجئے، اذا عملتہ جب میں وہ کروں، اذا عملتہ عملا یا عملو کا معنی ہوتا ہے کرنا، جب میں وہ کروں دخلت الجنہ تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی طلب دنیا نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں۔ ہمارے یہاں لوگ آج کل مولانا کے صاحب آتے ہیں، مولانا کے صاحب پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ بتاؤ کہ میں مالدار ہو جاؤں راتوں رات، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں دنیا کا فلاں ہو جاؤں، ترقی یافتہ عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، سب سے بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، یہ بن جاؤں۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ ہرگز بھی خواہش اور تمنا نہیں ہوتی تھی، دنیا میں تو سوچتے نہیں تھے، ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو دیکھیں صحابی کا نبی کریم حالانکہ بدو ہے، حالانکہ دیہاتی ہے، آرابی ہے، لیکن اس کا سوال دیکھیں کتنا دقیق اور کتنا ہی نفع بخش ہے کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتا دیں، کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، اذا عملتہ جب میں کروں دخلت الجنہ تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قالا تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے اس صحابی کو وہ اعمال بتائے۔ عمل کی جنس مراد ان کی تھی، یعنی کہ ایک عمل مراد، جیسے کہ کوئی بھی ایسے اعمال بتا دیجئے کہ جن کے ذریعے میں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ۔ شیئن نکرہ لایا گیا ہے، اور یہ نکرہ جو ہے لانے کا مقصد کوئی بھی چیز، کوئی جاندار ہو، کوئی غیر جاندار ہو، کوئی حیوان ہو، کوئی جمادات ہو، کوئی بھی چیز جس کی کوئی پوجا کرتا ہے یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کرتا ہے اس کی، یا وہ افعال اور خصائص اس کے سپرد کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شرک کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے خصائص میں سے کسی کو شریک کرنا، یا پھر یہ ہے کہ عبادات میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے نام پہ کرنا، صرف العبادت لغیر اللہ۔ اسی طرح جو ہے افراد اللہ بالعبادہ، یہ توحید ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو عبادت میں منفرد نہیں کریں گے، یکتا نہیں کریں گے، تو اس کے مد مقابل شرک ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور صرف خالی عبادت نہیں کرنی بلکہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ بناؤ۔ وتقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے پہ ہم نے بات کی تھی اس کے وقت میں، نماز کو اس کے وقت میں اس کے ارکان، شروط، واجبات اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیفیت میں ادا کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے اور کیفیت سے پڑھی ہے۔ المکتوبۃ فرضی، اس کا مطلب یہ کہ یہاں فرض نماز مطلوب ہے، نفل نماز بطور واجب اور فریضے کے مطلوب نہیں ہے، بطور واجب اور فریضے کے مطلوب نہیں۔ فرمایا وتؤدی الزکاۃ، ادا یؤدی کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، فرض نماز کو قائم کرو، اور ہم نے کہا کہ قائم کرنے سے مراد نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو اور اس کے ارکان، شروط اور واجبات کے ساتھ، اور اس طریقے اور کیفیت میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے یا آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ وتؤدی الزکاۃ، اور یہ کہ تم ادا کرو زکوٰۃ، ادا یؤدی، ادا اس کا معنی ہوتا ہے دینا، اور یہ کہ تم دو زکوٰۃ، اپنا مائک میوٹ کر لیں، اور یہ کہ تم زکوٰۃ دو المفروضہ جو کہ فرض ہے۔ اس سے فرق کیا گیا ہے نفل
جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے اس سے فرق کرنے کے لیے المفروضہ کا لفظ جو ہے، جیسے پیچھے المکتوبہ نفل نمازوں کو فرض سے الگ کرنے کے لیے المکتوبہ کا لفظ بولا، اسی طرح یہاں نفلی صدقات وغیرہ سے زکوٰۃ کو خارج کرنے کے لیے جو ہے وہ المفروضہ کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، آپ نے باقی تو ارکان اسلام کا ذکر کیا ہے لیکن حج کا ذکر نہیں کیا۔ تو حج کا ذکر نہ کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی حدیث میں ذکر نہیں آتا اور دوسری حدیث میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر نہ آنے کی وجہ سے وہ آنے والا جو ذکر ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، کیونکہ جو مثبت ہے وہ مقدم ہے نفی کرنے والے پر، یا عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا، عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا کہ اگر کوئی چیز کسی ایک حدیث میں ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ جب دوسرے صحابی نے بیان کر دی یا دیگر احادیث سے وہ ثابت ہو گئی تو وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا حج کا ذکر یہاں یا تو آپ نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ حج کے فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، حج سے فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ بندہ اس پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حج کے فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت صرف یہی واجبات تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر دیے۔ قالا، تو اس شخص نے کہا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، نہیں میں زیادہ کروں گا اس پر، شیئن کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، یہ ازیدو کا مفعول ہے، نہیں میں اس پر اضافہ کروں گا کچھ بھی معمولی سا بھی، ولا انقص منہ، اور نہ اس سے میں کچھ بھی کم کروں گا۔ فلما ولا، بس جب وہ پھرا، فلما ولا، جب وہ یہ بات کر کے پلٹا اور پھرا، ولا یولی کا معنی ہوتا ہے یعنی کمر دکھا کر چلنا، یعنی چلے جانا۔ قال النبی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ، جس کسی کو بھی پسند ہو، من سرہ، جس کسی کو بھی پسند ہو، ان ینظرا، یہ کہ وہ دیکھے، ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہے، ان ینظرا، یہ کہ وہ دیکھے، الی رجل، آدمی کی طرف، من اہل الجنہ، اہل جنت میں سے، کسی آدمی کی طرف جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے اہل جنت میں سے، فلینظر، تو وہ دیکھے۔ یہ من شرط کے معنی میں ہے، اور اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا تو فلینظر، یہ فا جواب شرط ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے، الی ھذا، اس شخص کی طرف، یعنی گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس شخص کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے، ان صدقہ، اگر اسے سچ کہا ہے، اگر اس پر قائم رہتا ہے اور اس کو ایسے ہی ادا کرتا ہے جیسے اس نے وعدہ کیا ہے، تو یہ پھر اہل جنت میں سے ہوگا، یہ پھر اہل جنت میں سے ہوگا۔ آپ میں سے کوئی سوال کر رہا ہے کہ جی متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی وضاحت کی تھی، اس سے پہلے میں بھی میں نے وضاحت کی تھی، اور ہر لیکچر میں تقریباً میں کرتا ہوں۔ متفق علیہ کا مطلب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اور صحابی بھی ایک ہو اور الفاظ بھی قریب قریب ہو، یعنی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو اور صحابی بھی ایک ہو اور الفاظ بھی قریب قریب ہو، دونوں حدیثوں کے، بخاری میں بھی یہی الفاظ ہوں، مسلم میں بھی وہی ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ اور اگر الفاظ مختلف ہوں یا صحابی مختلف ہو تو اس حدیث کو کہتے ہیں اخرجہ البخاری و مسلم، اخرجہ البخاری و مسلم، اس کو پھر یہ نہیں کہتے متفق علیہ، اس کو پھر یہ نہیں کہتے کہ متفق علیہ، بلکہ اس کو کہتے ہیں اخرجہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد اور کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت میں سب سے پہلے جس چیز سے آغاز کرنا چاہیے وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ دعوت میں سب سے پہلے جس چیز سے آغاز ہمیں کرنا چاہیے وہ اللہ کی توحید ہے، یہ نہیں کہ توحید ہماری دعوت کا آخری حصہ ہو، اس ڈر سے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اس ڈر سے کہ لوگ ہماری بات ہی نہ سنیں۔ آپ اپنا اسلوب اچھا کریں، آپ اپنا طریقہ اچھا کریں دعوت کا، آپ اس نے
ادا سے اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ توحید سے لوگ آپ کو پسند کریں گے، توحید کی دعوت سے لوگ آپ کے پیچھے آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ توحید ایک دعوت ہی ایسی ہے کہ جس پر آپ سمجھیں کہ لوگ آپ کو چومیں بھی اور لوگ آپ کے پیچھے واہ واہ بھی کریں اور آپ توحید کی دعوت بھی دے لیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو سکتا نہیں۔ انبیاء سے بھی زیادہ میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے، انبیاء سے بھی زیادہ خوبصورت کسی کی آواز ہو سکتی ہے، اور لہجہ ہو سکتا ہے، اسلوب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کو بھی برا بلا کہا گیا اس دعوت توحید پر۔ اور اسی دعوت توحید پر ہی تو اہل مکہ اور صحابہ کے درمیان جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں اور تلواریں نکلی، تلواریں بے نیام ہوئی۔ تو کلمہ توحید کی دعوت جو ہے، یا توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، یہ ایک ایسی دعوت ہے جس پر لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، لوگ آپ کو بڑا کچھ کہیں گے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کرتے رہیں جیسے اولو العزم رسولوں میں سے انہوں نے یعنی صبر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، آپ نے اس کو سب سے پہلے صحابی کو جو عمل بتایا ہے بدو کو، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات میں فرض نمازیں 5 ہیں، دن اور رات میں فرض نمازیں 5 ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس حدیث کے اندر صرف ان واجبات پر اکتفا کیا گیا ہے جو یہاں ذکر ہیں، باقی جو پچھلی حدیث ہے جس کے اندر مکمل اسلام کا ذکر ہے اس کو ہم یہاں محمول کریں گے۔ یعنی پچھلی حدیث جو جس کے اندر حدیث جبریل وغیرہ جس کے اندر تمام ارکان اسلام ہیں، اس پر اس کو محمول کیا جائے گا، اور اس سے پتہ چلے گا کہ ارکان اسلام 5 ہیں نہ کہ 4 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں یا نہ کہ 4 ہیں۔ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کے اندر جو ہے وہ توحید آتی ہے، پوری توحید آتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت بھی آتی ہے اس کے اندر، ظاہری ایمان، اس کے اندر ایمان بھی آتا ہے، اس کے اندر پورا ایمان آتا ہے جس میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الاخر وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ہمیں ایک اور بڑا اہم فائدہ ملتا ہے کہ دعوت کے اندر تدریج بہت ضروری ہے، تدرج، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ دعوت دینا، یعنی کہ ایک ہی دم ساری چیزیں آپ سب کو بتا دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ متنفر ہو جائے وہ اسلام سے، اور ایسا نہیں، بلکہ آپ سب سے پہلے جو اہم ہیں وہ چیزیں ذکر کریں، اہم کے بعد پھر جو اس سے کم اہمیت والی چیزیں وہ ذکر کریں۔ تو اس طرح کر کے تدریج بہت ضروری ہے، تدریج اور یعنی مرحلہ وار لوگوں کو دعوت دینا یہ بہت ضروری اور اہم ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر بھی تدرج ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر بھی تدرج ہے، حتیٰ کہ شراب کی حرمت کے اندر بھی تدرج ہے۔ پہلے شراب سے متنفر کیا گیا، شراب کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا، اور یہ ساری چیزوں سے آگاہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا، سے بچ جاؤ، پہلے نہیں کہا بچ جاؤ، بلکہ پہلے اس کے نقصانات بتائے، اس سے متنفر کیا ہے، اور اس کے جو اس کا خطرہ ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ مسلمان اس کو دین سیکھنے کا حریص ہونا چاہیے، مسلمان کو دین سیکھنے کا حریص ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دین کے جو اہم معاملات ہیں ان کو سیکھے، جیسے بدو اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر سوالات کرتے تھے اور وہ دین کو سیکھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور بڑا فائدہ ملتا ہے کہ علم ہمیں اکابر سے لینا چاہیے، علم ہمیں اکابر سے لینا چاہیے، یعنی جب بڑے علماء موجود ہوں تو ہمیں ان سے علم لینا چاہیے۔ اور یعنی ایک جگہ آپ سوال کرنے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں مختلف علماء ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے بڑے سے سوال کریں، آپ سب سے پہلے بڑے سے سوال کریں، کیونکہ صحابہ کرام جب بھی آتے تھے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، حالانکہ ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے استاد شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے شاگرد سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، ادب یہ ہے کہ استاد سے پوچھا جائے نہ کہ شاگرد سے پوچھا جائے، جیسے صحابہ کرام صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی سے ہی سوال کرتے تھے۔ تو اکابر سے علم لینا یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بغیر قسم اٹھوائے بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی بہام کو یا وہم کو دور کرنے کے لیے آپ بغیر قسم اٹھوائے بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، جائز معاملات کے اندر بھی، جائز معاملات کے اندر بھی آپ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھا سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، آپ نے قسم اٹھائی والذی نفس محمد بیدی، تو یہ بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم ہوتی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو مشکوک بنانے کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کثرت سے ہر بات پہ قسم اٹھانا یہ شریعت میں قابل مذمت ہے، یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر بات پہ قسم اٹھائیں، کیونکہ بسا اوقات ہر بات پہ قسم اٹھانا انسان کو مشکوک بنا دیتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے ہر بات پہ۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر ہر بات کرتے ہوئے قسم اپنا تکیہ کلام بنا لینا اور قسم اٹھانا یہ معیوب ہے، یہ کوئی اچھا مستحسن عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی بات میں زور دینا چاہتے ہیں، تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ابہام کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کئی مقامات پہ فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اسی طرح اس بدو نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص، یعنی وہ اپنے اس عہد اور اپنی اس بات پہ تاکید پیدا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میں اس پر قائم رہوں گا۔ یہ اس حدیث سے ہمیں فائدہ اخذ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی بشارت پانے والے صرف عشرہ مبشرہ نہیں ہیں، جنت کی بشارت پانے والے صحابہ صرف عشرہ مبشرہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے ایک یہ بدو بھی ہے، ان میں سے ایک یہ بدو بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ کے علاوہ کئی لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عکاشہ بن محصن کو جنت کی بشارت دی، حضرت بلال کو جنت کی بشارت دی، اہل بدر کو، اہل بیت رضوان کو، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ شخص ہے، اس کے علاوہ کئی اور جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جنت کی بشارت پانے والے صرف عشرہ مبشرہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی، لیکن ان کی خوبی یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک ہی موقع پر ایک ہی حدیث میں سب کو جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ بشارت ان کی فضیلت کی وجہ سے تھی، اور اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے، زخمی ہوئے، تو اس وقت انہوں نے جن کو نامینیٹ کیا تھا یا جن کی نشاندہی کی تھی خلافت کے لیے، ان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے عشرہ مبشرہ میں جو باقی لوگ بچے ہوئے تھے ان کا انہوں نے تعین کیا تھا۔ تو ان کا ایک مقام تھا اسلام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے، اور پھر سب کے سب کا قرشی ہونا، قرشی ہونا، اور مہاجرین میں سے ہونا، یہ کئی ان کے اندر فضائل جمع تھے، اس وجہ سے ان کو یہ فضیلت جو ہے وہ دیگر صحابہ پر دی جاتی تھی۔ جی آپ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میرے خیال میں سوال آخر میں رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، پھر بھی کریں سوال۔ کیا سوال ہے ام کلثوم آپ کا؟ السلام علیکم سر، یہ جو آپ نے بتایا مکتوبہ اور مفروضہ، جی اس کا نماز سے مطلب نفل نماز ہے اس کا، اور زکوٰۃ کا جو نفل زکوٰۃ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المکتوبہ بول کر نفل نماز سے فرق کیا ہے کہ وہ لازم نہیں، اور وَتُؤَدِّي زکوٰۃ المفروضہ سے جو نفلی صدقات ہیں ان کو خارج کیا ہے۔ جی سر، مطلب صرف فرض نماز اور فرض زکوٰۃ لازم، یعنی جو لازم ہیں وہ یہ اعمال ہیں، صرف لازم اللہ کے نبی نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ ایک بندہ اگر غیر لازم کر رہا ہے لیکن لازم میں سستی کر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک آدمی اگر واجبات میں سستی کر رہا ہے لیکن جو غیر واجب لوگ کام ہیں ان میں زیادہ توجہ دے رہا ہے، تو یہ اصل میں اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند یہ کہ سب سے پہلے فرائض ادا کریں پھر اس کے بعد نوافل ادا کریں، جیسے وہ حدیث نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يزال يتقرب الی عبدی بالنوافل، اس سے پہلے ہے مفترضتہ علیہ، سب سے زیادہ بندہ میرا قرب اگر حاصل کر سکتا ہے تو وہ فرائض کے ذریعے، اس وجہ سے آپ نے فرائض کو ذکر کیا ہے، آپ نے نوافل کو نہیں ذکر کیا یہاں۔ جی سر ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی آپ بتائیے حمیرہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی سر میرا اسی حدیث سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، جیسے اس حدیث میں ہمارے پاس نماز اور فرض، زکوٰۃ اور رمضان کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے، تو سر اب اس حدیث کو بہت سے لوگ ان دا پریزنٹ ایرا دلیل بناتے ہیں کہ بھئی ہم یہ چیزیں فرض کر لیں لیکن ہم نہ قرآن پڑھیں، نہ ہم حدیث کا علم حاصل کریں، نہ کچھ اور کریں، تو اس صورت میں ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ مطلب وہ لوگ صرف اس چیزوں کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے نا، میں نے یہ اس وجہ سے ساتھ وضاحت کر دی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں واجبات میں سے ہیں لیکن یہاں ذکر نہیں وہ واجب نہیں۔ جی میں نے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں جن کا واجب ہونا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ اس کے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جن چیزوں کی جو صحابی اس بات کر دیتا ہے وہ مقدم ہے اس صحابی سے جو ذکر نہیں کرتا۔
لہٰذا میں نے یہ بھی قاعدہ ذکر کیا تھا کہ عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کو شارٹ صرف 2 لفظوں میں پورا قصہ آپ کو ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو اپلائی کر لیں ہر جگہ. عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. یعنی اگر کسی ایک حدیث میں کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی اور وہ دوسری حدیث میں آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بھی جو آئی ہے وہ بھی غلط ہے. آپ بات جی سمجھ رہے ہیں نا؟ جی کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتے دو حکم ہاں آپس جی، میں. تو وہ جہاں جس حدیث سے ثابت ہو جائے گی وہ مثلا اب بعض حدیث کے اندر آتا ہے تحیۃ المسجد بھی ضروری ہے، بعض حدیث کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ کئی اور چیزوں کو ضروری کہا گیا، مثلا مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا، سلام کا جواب دینا، اس طرح جو ہے وہ کئی اور چیزیں حدیث کے اندر ان کو واجب کہا گیا ہے اور ان کو حق کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کہیں گے بس یہی، یہ نہیں ہے. تو آپ نے اہم امور جو ہیں، میں نے اس وجہ سے کہا کہ دعوت میں سب سے پہلے اہم کو ذکر کریں، جی ورنہ آپ اس کو ساری لسٹ بنا کے دے دیتے تو بدو کے لیے مشکل ہو جانا تھا. جو وہ بیچارہ کر سکتا تھا ان حالات کے اندر اس وقت آپ نے وہ اس کو بتا دیا ہے جو اس کے لیے ضروری تھا. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین تو سیکھ کے جا رہا ہے، وہ اہم چیزیں تو اللہ کے نبی سے سیکھ کے جا رہا ہے نا وہ. جی سر. لیکن سر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو لوگ یہ چیزوں کو ایز اٹ از شریعت کے اس کی وجہ مطابق ہی یہی تو ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، اساتذہ سے نہیں جی پڑھتے. تو جی وہ ان کو خود اپنے فکر میں اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. یہی تو خرابی ہے کہ جو گھر میں بیٹھے مفتی بن جاتے ہیں اور خود بیٹھے گھر میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور اساتذہ سے رہنمائی نہیں لیتے، علماء سے، وہ پھر حدیث کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں اور پھر اپنے انداز میں زندگی ساری اپلائی کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علماء سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ غلط فکر پہ ساری زندگی چلتے رہیں. ایک حدیث کے بارے اپنا مائنڈ ایسا بنا لیں کہ جو علماء نے یا کسی نے اس سے مراد لی ہی نہیں. تو یہ درست عمل نہیں ہے. چلیے جی، اگلی حدیث پڑھیں، آپ ہی پڑھیں عمیرہ، آپ ہی پڑھیں. سر میں کوشش کر سکتی ہوں، میری عربی کتنی اچھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے، سب کی عربی یہاں اچھی ہو جاتی ہے جس پہ راب لگے ہوتے ہیں. سر میری حراب کے ساتھ بھی ایسا اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر لیتی چلیں جلدی کریں، باری باری سب پڑھا کریں، صرف 1 2 نہیں، سب پڑھا کریں باری باری. ہاں. ہوں. وَأَنَّ سفیان بنت عبداللہ. سر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، یہ چلیے بالکل. آپ سب لوگ پڑھ کے آیا کریں، آپ سب لوگ حدیث پڑھ کے آیا کریں. میں نے پہلے بھی کہا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ عبارت پڑھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ جب آپ ہر روز پڑھ کے آئیں گے. تو چلیے پڑھیں، رمضان آپ پڑھیں، رمضان. جی استاد. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. احسن. وعن سفیان ابن عبداللہ الثقفی، سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ ابو عمر الطائفی، ان کی کنیت ابو عمر ہے اور یہ اپنے جد کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے. یعنی بعض کہتے ہیں سفیان بن ربیعہ بن عبداللہ ہے، بعض کہتے ہیں سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ ہے الثقفی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طائف کے امیر بھی رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ طائف کے امیر بھی رہے، یعنی طائف کے والی، طائف کے امیر. انہوں نے حضرت عمر نے ان کو بنایا تھا طائف کا امیر. اور ان سے مروی احادیث کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 5 ہے. ان سے مروی احادیث کی تعداد تقریباً 5 ہے اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ غیر معروف ہے. ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ واللہ اعلم غیر معروف ہے. تو سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، کہیے میرے لیے اسلام میں کوئی ایسی بات، یعنی اسلام کے متعلق ایسی بات کہیے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، نہ سوال کروں میں اس کے بارے میں کسی ایک سے آپ کے بعد. یعنی ایسی جامع معنی مجھے بات بتائیے کہ اس بات کے بارے میں پھر دوبارہ مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. قل لی فی الاسلامی، کہیے میرے لیے اسلام میں، قولا، کوئی ایسی بات، لا اسأل عنہ، نہ میں سوال کروں اس کے بارے میں، احدا مفعول ہے اسأل کا، کسی ایک سے بھی، بعد کا، آپ کے بعد. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے،
غیرک، اس نے کہا لا اسأل عنہ احدا غیرک، یعنی بعد کی جگہ پر غیرک کے الفاظ بھی ہیں، معنی ایک ہی ہے کہ آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ اکبر۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کلام دی تھی، جوامع الکلمات آپ کو دیے گئے، آپ نے پورے دین کو ان دو جملوں میں بند کر دیا، آپ نے پورے دین کو ان دو جملوں میں بند کر دیا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تم مستقیم، پھر ڈٹ جاؤ، پھر ڈٹ جاؤ، مستقیم رہو۔ علماء کرام اس حدیث کے حوالے سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلمات میں سے، اور جوامع الکلمات کا معنی وہ حدیث جیسے آپ نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی ایسی کلام کہ جس کے الفاظ کم ہوں لیکن معنی اور تشریح زیادہ ہو، الفاظ کم ہوں لیکن اس کی تشریح اور معنی بہت زیادہ ہو، یہ مطلب ہوتا ہے جوامع الکلم کا۔ آپ دیکھیں ایک ایک حدیث پر محدثین نے کئی کئی کتابیں لکھی ہیں، اور احادیث پر کب سے شرح ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک بھی یعنی لوگ کیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، ایک مختصر حدیث لیکن اس سے کتنے احکام اور مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی کی جوامع الکلمات میں سے، اس وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اربعین نووی میں 21 نمبر حدیث ذکر کیا ہے۔ اربعین نووی مدارس میں مختلف مقامات پہ پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو یاد بھی کروائی جاتی ہے، اور یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ کم از کم اربعین نووی جو ہے 40 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے۔ یہ حدیث اربعین نووی میں 21 نمبر حدیث ہے، 21 نمبر حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص اور مطابقت کو جمع کیا ہے، اخلاص اور مطابعت کو جمع کیا ہے، اور اخلاص اور مطابقت یہ اصل میں عبادت کی شرطیں ہیں، یہ دونوں عبادت کی شرطیں ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے اور نبی کی سنت کے مطابق کی جائے، یہ ہے مطابعت، یہ ہے مطابعت، یعنی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کی جائے، اور یہی پورے کا پورا دین ہے۔ اور اس کی دو شرطیں جیسے ہم نے کہا کہ اخلاص اور مطابقت، اخلاص اور مطابقت، اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اور نبی کی مطابقت جو ہے وہ قرآن کی دیگر آیات سے ثابت ہوتی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اسی طرح من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اس طرح کی دیگر جو احادیث ہیں اس سے ثابت، ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ سے بھی جو ہے وہ اخلاص ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے بالکل قرآن کی اس آیت کی طرح ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون الی آخر الآیات۔ تو اس میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ استقامت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی دین کے راستے میں مارے اور آپ وہ مارے برداشت کریں، بس یہی ہے، نہیں۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ عقیدہ اور عمل پر مستقیم رہیں، اور یہاں بھی یہی ہے، آمنت باللہ عقیدہ ہے، تم مستقیم یہ عمل ہے، تم مستقیم کا معنی عمل ہے، یعنی مستقل اس پر چلتے رہیں۔ یہ مفہوم نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کہو اللہ میرا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، مطلب ماریں کھاؤ بس، نہیں، یہ مراد حدیث سے ہرگز نہیں ہے۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مستقیم رہو، یعنی عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، عقیدہ بھی بنا لو ایمان باللہ والا، اور عمل بھی ایمان باللہ والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ ایمان باللہ کا ہو لیکن اعمال کے اندر ایمان باللہ کے کوئی آثار ہی نظر نہ آتے ہوں، عمل کے اندر ایمان باللہ کے آثار ہی نظر نہ آتے ہوں۔ تو یہ استقامت میں سے نہیں ہے کہ انسان فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے، یہ استقامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرائض ادا کریں اور اس کے محرمات سے بچیں، آپ اللہ کے فرائض ادا کریں اور اس کے محرمات سے بچیں، یہ فرائض میں یعنی یہ استقامت ہے دین کے اندر۔ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کس قدر دین سیکھنے کے حریص تھے، صحابہ کس قدر دین سیکھنے کے حریص تھے، اور کس قدر جنت کے طالب تھے، اور کس قدر وہ ہمیشہ اللہ کے نبی سے فائدہ مند چیزیں سیکھتے تھے۔ ہمارے لوگ کیا سیکھتے ہیں علماء سے؟
آپ دیکھیں گے مسجد میں نمازی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پوچھے کہ جی مجھے کوئی اچھا عمل بتائیں یا مجھے طہارت کا طریقہ سکھا دیں یا نماز کا طریقہ سکھا دیں، وہ آتے پوچھتا ہے اچھا جی کیا شیطان کی بیوی ہے، کیا شیطان کی شادی ہوئی ہے، شیطان کے بچے ہیں، نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، نوح علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، اچھا وہ کشتی جو تھی، کیا وہ جو کشتی اس وقت فلاں ملک میں وہی کشتی ہے، اچھا وہ کشتی کے کتنے تختے تھے، کتنی بڑی کشتی تھی، فضول قسم کے سوال جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ ایک تاریخی چیزیں ہیں، اس سے آپ کے دین کے اوپر کیا اثر ہے یہ پہلے بات دیکھیں نا، کہ کیا ہمیں دین کے جو لوازمات ہیں وہ آتے ہیں، کیا ہم نے جو اہم چیزیں وہ سیکھ لی ہیں کہ ہم شیطان کے بارے میں پوچھیں کہ شیطان کے کتنے بچے ہیں، کتنی اس کی اولاد ہے، کیا اس کی بیوی ہے کہ نہیں. امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ امام صاحب بتائیں شیطان کی شادی ہوئی ہے، امام صاحب نے کہا ذاک عرس ما حضرنا، اس شادی میں تو تھا نہیں، جو تھا اس سے جا کے پوچھ لیں. انہوں نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا بندے کو. یعنی ہم بجائے لوازمات اور اہم امور کے سیکھنے کے ہم فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں. دور دراز سے بندہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، موقع ملا ہے اہل علم کے پاس بیٹھنے کا، تو اس کے سوال کیا ہوتے ہیں، اس کے سوال فضول ہوتے ہیں. اس طرح کے سوال جو میں نے ذکر کیے، صحابہ کرام ایسے سوال نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے، صحابہ ہمیشہ ایسے سوال کرتے تھے جو ان کو دنیا آخرت میں فائدہ دینے والے. تو مومن کو ایسے ہی حریص ہونا چاہیے. یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے جوامع الکلمات میں سے ہے، اور جس میں اللہ کے نبی نے سارے دین کو جمع کر دیا ہے، سارے دین کو. آمنت باللہ کے اندر عقیدہ اور ثم مستقیم کے اندر عمل، ثم مستقیم کے اندر عمل آپ نے جمع کر دیا ہے. اور ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور ایمان قول و عمل کا نام ہے اقرا، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. ٹھیک ہے. اس حدیث کے اندر عمل القلب پہلی چیز، اور یہ ایمان باللہ ہے، عمل الجوارح اور یہ استقامت ہے. یہ استقامت ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے دین پر قائم رہے. انسان ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے دین پر قائم رہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو چیز خیر کو جمع کرنے والی وہ استقامت ہے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ چیز جو خیر کو اکٹھی کرنے والی اور خیر کو شامل ہے وہ دین پر مستقیم رہنا، استقامت اختیار کرنا. استقامت اختیار کرنے کے یعنی دین پر عمل کرنے کے کئی ایک اسباب ہیں. ایک یہ ہے، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ دین پر مستقیم رہیں، آپ عمل کرتے رہیں، تو اس کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کریں. جب انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے نا تو جلدی چھوڑتا نہیں. مستقل مزاجی سے کریں، یہ نہیں کہ کبھی کر لیں کبھی چھوڑ دیں. دو چیزیں ہو گئیں. نمبر 3، سنت کے مطابق کریں. جو سنت سے نکل جاتا ہے نا وہ اپنے اوپر بوجھ خود پیدا کر لیتا ہے، خود اپنے آپ کو بوجھ میں ڈال لیتا ہے، خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے. اللہ اس کے رسول نے مشقتیں نہیں ہمارے اوپر ڈالی، ہم نے خود یہ چیزیں اضافی اپنے اوپر ڈال لی. جب ہم سنتوں کو اپنے اوپر فرض کر لیں گے، مثلا ہم جو ہے وہ طہارت کے مسائل کے اندر سختی کریں گے، ہم نماز کے کئی مسائل کے اندر سختی کریں گے. مثلا ہمارے ہاں، میں آپ کو ایک بات میں صرف یہ واضح کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ نے عشاء کی نماز 17 رکعتیں فرض کے طور پر پڑھنی، اب ہمارے ہاں بعض ہمارے بھائی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں اور لازم سمجھ کر پڑھتے ہیں. جس بندے کو پتا چلے گا اچھا عشاء کی نماز 17 رکعتیں لازمی طور پہ پڑھنی ہے، وہ کہے گا یار 17 رکعتیں کون پڑھے گا، اچھا جی میں پڑھتا ہی نہیں. بھائی پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ فرائض ہیں اور یہ سنتیں ہیں. اگر آپ اپنی خوشی سے رضامندی سے کرتے ہو تو انشاءاللہ یہ آپ کے فرض نماز کی کمی کو پورا کر دے گا. اگر نہیں کرو گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوگے. لیکن ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے مستقل اس کو، تو پھر لوگ عمل کریں گے. لیکن ہم ان کو اضافی چیزیں بتا دیں جو ان کے اوپر فرض نہیں، تو وہ کرتے کرتے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق کریں، اور تیسرا یہ کہ مستقل کریں، اور چوتھا یہ کہ اللہ سے استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں. یہ 4 چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آمنت باللہ کے بعد تم مستقیم بھی ہو جائے گا. آمنت باللہ کے بعد تم مستقیم جو ہے یہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، جاء رجل الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اہل نجد میں سے. نجد جو ہے یہ جو بلند علاقہ ہے حجاز کے اندر، اس پر بولا جاتا ہے.
اور یہ دو علاقوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں مکہ سے لے کر عراق تک کا جو علاقہ ہے یہ نجد، مکہ سے لے کر عراق تک جو علاقہ ہے یعنی یہ جو حصہ ہے زمین کا اس کو نجد کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نجد کا علاقہ جو ہے یمامہ، نجد کا علاقہ جو ہے یہ یمامہ ہے. اور یمامہ اس وقت اگر آپ لوکیشن جاننا چاہتے ہیں یمامہ کی، جہاں جنگ یمامہ ہوئی تھی اور جہاں مسلمہ کذاب رہتا تھا، اور اس یمامہ علاقے میں بڑے واقعات ہوئے ہیں تاریخی. تو اگر آپ یمامہ کا علاقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت موجودہ جو سعودی عرب کا ریاض ہے، سعودی عرب کا جو دارالحکومت ریاض ہے، یہ اس کے ارد گرد یہی علاقہ یمامہ ہے. یہی اس کے گرد و نواح میں یہ سارا جو حصہ ہے یہ یمامہ کا ہی علاقہ بنتا ہے. سعودی عرب کا جو ریاض شہر ہے یہ تقریباً یمامہ بنتا ہے. یمامہ کے یعنی اسی علاقے میں آج بھی وہ تاریخی مقامات ہیں وہاں. اگر آپ ریاض میں جائیں تو وہاں تاریخی شہر اور تاریخی مقامات آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. آپ کو انشاءاللہ وہاں لوگ بتا دیں گے کہ یہ یمامہ علاقہ ہے اور یہ باغ اور کئی چیزیں وہاں آج بھی موجود ہیں. تو وہاں سے یہ ایک آدمی آیا من اہل نجد، اہل نجد میں سے، سائر الرأسی، اپنے بکھرے ہوئے بال لے کر. سائرہ کا معنی منتشر، اس کے بال منتشر تھے ادھر ادھر، یعنی کوئی کنگھی شنگھی نہیں کی ہوئی تھی، کوئی صاف نہیں تھے. چونکہ سفر سے آ رہا تھا تو سفر سے آنے والے کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، بعض لوگوں کے تو سفر کی وجہ سے بکھرے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے سفر کے بغیر ہی بکھرے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے بالوں کو شرف ہی نہیں بخشا، کبھی اپنے بالوں کو کنگھی کرنے کا شرف ہی نہیں بخشا. ماشاءاللہ سے صبح اٹھا اور اسی طرح بس ایسے کر کے ایک ہاتھ مارا اور جلدی سے اوپر کوئی جو ہے وہ اگر خاتون ہے تو اوپر دوپٹہ لے لیا، کپڑا لے لیا، اور بندہ ہے تو اوپر ٹوپی لے لیا، کوئی پگڑی باندھ لی، چل بھائی اندر کیا چل رہا ہے چلنے دو. بعض کے بال اس طرح بنے ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، بعض کے بال ایسے بنے ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرم، جس کے بال ہوں لمبے اس کو چاہیے بالوں کی تکریم بھی کرے. بعض لوگ بال رکھ لیتے ہیں لیکن بالوں کو پھر سنبھالنا یہ بھول جاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بڑے عجیب سے لگتے ہیں. اور یہ جو پونچی سرکاریں ہیں، یہ جو درباروں کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاز، پونچی سرکاریں، نشئی، اور یہ جو بیچارے وہاں یعنی جب مر جاتے ہیں تو ان کی قبر بنا کے ان کو ایک اعلیٰ سطح کا ولی بنا دیتے ہیں. ان کے پاس اگر جا کے آپ دیکھیں تو گن آتی ہے، لمبے لمبے بال ہیں، یعنی کوئی تقریباً 1 میٹر 1.5 میٹر اتنے بال ہیں، اور اس کے اندر بڑی بڑی جوئیں پھر رہی ہوتی ہیں اور گن آ رہی ہوتی ہے 500 میٹر دور سے. تو کیا بالوں کا یہ مقصد ہے لمبے بال رکھنے کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کندھوں سے لمبے بال کبھی نہیں رکھے. تو بال اتنے لمبے لمبے رکھ کے پھر بندہ خیال بھی نہ کرے. تو بہرحال یہ اس مناسبت سے بات ہو رہی ہے کہ بکھرے ہوئے بال سفر کی وجہ سے تھے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ خیال ہی نہیں کرتا تھا. تو بال رکھ کے ان کا خیال بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ بھول ہی جائے، کنگھی نہ کرے. تو نسمع دوی صوتی، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ کو سن رہے تھے. چونکہ وہ دور تھا، ایک تو دور تھا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی اونچی آواز سے بات کر رہا تھا لیکن دور سے کر رہا تھا اور اونچائی میں تھا، اس وجہ سے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی. نسمع ہم سن رہے تھے، دوی صوتی ہی اس کی آواز کی بنبناہٹ، ولا نفقہ لیکن سمجھ نہیں رہے تھے. آواز کی بنبناہٹ آ رہی تھی دور سے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس وجہ سے. اب 2 وجوہات ہو سکتی، یا تو زیادہ تیز بولنے کی وجہ سے بنبناہٹ آ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا انتہائی دھیمی آواز سے بولنے کی وجہ سے بنبناہٹ صرف آ رہی تھی لیکن وہ آواز جو ہے وہ دور ہونے کی وجہ سے صحیح صاف سنائی نہیں دے رہی تھی. اچھا جی، ولا نفقہ لیکن ہم سمجھ نہیں رہے تھے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، حتی دنا من رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ہو گیا. فَإِذَا، تو یہ فَإِذَا جو ہے یہ اچانک کے لیے، فجائیہ اس کو کہتے ہیں، اچانک کا معنی دیتا ہے. ہمارے ایک مشائخ میں سے ایک مشائخ ہے وہ کہتے ہیں جب یہ اچانک کے معنی میں اذا ہے نا یا از وغیرہ تو آپ کہا کریں یہ اچانکیہ ہے، یہ اذا جو ہے یہ اچانکیہ ہے، یعنی آپ تاکہ اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ فجائیہ عربی میں اس کو کہتے ہیں. فَإِذَا، تو اچانک دیکھا ہوا وہ، یسأل سوال کر رہا ہے، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے اس نے کہا کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اسلام کیا چیز مجھ سے مانگتا ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات کے اندر ہیں، 5 نمازیں دن اور رات کے اندر ہیں جو تم نے پڑھنی ہے. تو آپ نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں، یعنی تمہارے اوپر 5 نمازیں ہیں دن اور رات کے اندر. ٹھیک ہے،
فقال، تو اس نے سوال کیا حل علیہ غیرہن، کیا میرے اوپر ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تم رضا کرانہ طور پر اپنی خوشی سے نفلی اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ الا ان تطوع، تطوع کہتے ہیں رضا کرانہ طور پہ کوئی عمل کرنا، یعنی تطوع یعنی اضافی، جو چیز آپ پہ لازم ہے آپ اس سے اضافی اگر کریں تو اس کو کہتے ہیں تطوع، اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے۔ الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل یعنی نفل نماز پڑھ لو۔ فقال، قال رسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصیام شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے۔ یہ آپ نے کیوں سیام شہر رمضان کیوں کہا؟ تاکہ دیگر روزوں سے فرق کیا جا سکے، تاکہ بتایا جا سکے کہ فرض جو ہیں وہ صرف رمضان کے روزے ہیں، باقی یوم عاشورہ کا یا دیگر جو روزے ہیں وہ نفل ہیں، وہ فرض نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حل علیہ غیرہ، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور روزے بھی ہیں جو لازمی طور پہ کرنے ہوں؟ آپ نے فرمایا لا نہیں، یعنی لیس علیک غیرہ، لیس علیک غیرہ الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی اگر عبادت کرنا چاہو یا روزے رکھنا چاہو مطلب تو تم رکھ سکتے ہو۔ قال، تو راوی کہتے ہیں وذکر لہ، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے الزکات، زکات۔ فقال، تو اس نے کہا حل علیہ غیرہا، کیا میرے اوپر زکات کے علاوہ کوئی اور بھی صدقہ وغیرہ ہے، یعنی کوئی اور بھی لازمی طور پہ میں نے ادا کرنا ہے مال؟ تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ قال، تو صحابی فرماتے ہیں فادبر الرجل، تو آدمی پھرا۔ فادبر کا معنی پھر پشت دکھا کر جانا کسی کو، یعنی پھرنا۔ تو اکبرہ کا معنی آنا اور ادبرہ کا معنی جانا، ٹھیک ہے؟ تو فادبرہ، تو چلا گیا یہ آدمی، وہو یقول، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، واو حالیہ ہے، حال کا معنی دے رہی ہے، اس حال میں کہ وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، نہیں میں اس پر زیادہ کروں گا، ولا انقص، اور نہ اس پر میں کم کروں گا، نہ اسے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے میں جو ہے وہ کم کروں گا۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ افلح ان صدقہ، اگر کامیاب ہو گیا اگر ان صدقہ یہ سچ بول رہا ہے، یعنی اگر یہ جیسے کہہ رہا ہے کہ اس سے کمی بیشی نہیں کروں گا، اگر ایسے ہی ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، یہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ اہم بات کہاں ہے؟ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس کا ایک معنی تو جو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، یعنی جتنی آپ نے بتائی ہیں اتنی ہی پڑھوں گا۔ لیکن ایک اس کا معنی اور بھی ہے جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اور بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں، اور وہ کون سا معنی ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو اسی طرح جا کر بتاؤں گا بغیر کمی بیشی کے، جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے، جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے میں ویسے ہی اپنی قوم کو بغیر کمی بیشی کے جا کر بتاؤں گا، یعنی اس کی تبلیغ بھی میں بغیر کمی بیشی کے اسی طرح کروں گا، یعنی ان فرائض کو، یا یہ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں ان فرائض کے اندر کمی نہیں کروں گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میں اس کے اندر دوسروں کو بتاتے ہوئے تبلیغ کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا، جو آپ نے بتایا ہے آگے دوسروں کو بھی میں اسی طرح ہی بغیر کمی بیشی کے پہنچاؤں گا اور بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اصل میں اس سے ماخوذ ہے لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا، یہ اس کی جو ہے وہ تاکید کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ حدیث جو ہے اس کے اندر کئی ایک فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دعوت میں سب سے اہم امور کو پہلے ذکر کرنا چاہیے، دعوت میں سب سے اہم امور کو پہلے ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کا نام ہے، اسلام عقیدہ اور عمل کا نام ہے، اسلام عقیدہ اور عمل کا نام ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں عمل کو ذکر کیا ہے، عقیدے کو ذکر نہیں کیا، اور عقیدہ گزشتہ حدیث سے لیا جائے گا، عقیدہ گزشتہ حدیث کے لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ صحابی عقیدے کو جانتے تھے، یہ صحابی عقیدے کو جانتے تھے، انہوں نے صرف عمل کے بارے میں سوال کیا ہے، وگرنہ عقائد بھی اسلام کے اندر شامل ہیں، عقائد بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم اس کو واضح کر چکے ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارکان جو ذکر کیے گئے ہیں یہ ایمان میں مؤثر ہیں، یہ ارکان جو ذکر کیے گئے ہیں یہ ایمان میں مؤثر ہیں۔
ان کے بغیر اسلام کا انسان کا اسلام اور ایمان جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے ان اعمال کو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں وہ فرض نہیں ہیں سوائے جمعہ کے۔ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے چونکہ اس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے، حدیث سے بھی، لیکن دیگر جو نمازیں ہیں مثلا تحیۃ المسجد کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ 5 نمازیں یعنی نام لے کر عدد پر منحصر کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چونکہ اس کے لیے الگ روایات اور حدیث آ چکی ہیں۔ تو اصل میں تحیۃ المسجد کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، انشاءاللہ وہ آپ کتاب الصلاح کے اندر پڑھیں گے۔ تو راجح اس میں یہی ہے واللہ عالم کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس حکم میں آپ نے فرمایا فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اس وقت نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ رہے، تو وہ تاکید کے لیے، وہ تاکید کے لیے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے تھے، آپ خطبہ دے کر درمیان میں بیٹھتے بھی تھے، اور بھی اس کے لیے دلائل موجود ہیں، لیکن واجب کہنے والوں کا قول بھی کوئی جو ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی یعنی ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ چلیے جی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔